ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا ایٹیٹیوڈ اس کا ہے، اسی قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر مونچھیں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے۔ اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے، بڑی کم مواقع ہیں۔ اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لنڈن جا رہے ہیں، اور 50,000 روپیہ لگا دیا دبئی پہ، اور 75,000 روپیہ لگا دیا ہے شارجہ کے اوپر۔ تو اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے؟ اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مصیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے۔ بڑا سنجیدہ سوال ہے ایک آپ سے اور ایک حجاز چوہدری صاحب سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جتنے دن آپ حوالات میں یا جیل میں رہے تو کیا آپ بھی اپنے کپڑے فرائی پین کے ساتھ استری کیا کرتے تھے؟ اور حجاز چوہدری صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو 200 بندے جائیں گے، یہ بھی کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں کپڑے فرائی پین کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ استری کرتے ہیں؟ میں سنجیدہ اس کا جواب دوں۔ اس میں یہ ہے کہ اب سے پہلے تو ہم فرائی پان میں انڈا ہی جو ہے وہ فرائی کرتے تھے۔ اب یہ کپڑا استری کرنے والا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے۔ اب حجاز چوہدری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی جاتی عمرہ میں ٹریننگ سینٹر کھولیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے۔ چوہدری صاحب اگر 200 بندہ چلا جائے روز تو ہو جائے گا جی۔ یہ مشورہ مل گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا استعمال فرائی پین کا کرتے ہیں۔ بتا دیں کہ 27 فروری سے ٹی ایل پی نے مہنگائی کے خلاف شٹ ڈاؤن کا جو اعلان کیا ہے، تو آپ لوگ بھی مہنگائی کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کوئی ملنے کی گنجائش موجود ہے آپ کے لیے؟ تو آپ تھوڑا سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی اس فسطائی حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو تعاون دے بھی رہیں گے اور تعاون ان سے لے بھی لیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت تو ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خانسامے سے مشاورت کر لیں، اپنے جو ہے ان کے ساتھ آگے راستہ بنا رہا ہے اس سے مشاورت کر لیں، وہ تو مشاورت ہوئی نا۔ اس وقت ان کی اپنی صفوں میں بھی خلبلی مچی ہوئی ہے، چیئرمین نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور اتحادی بھی کچھ ناراض ہے، تو صدر صاحب کب ان کو اعتماد کے ووٹ کا دیں؟ یہ جو ہمیں آنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے ایک بنائی تھی کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، آپ کا خیال کیوں ہے یہ اسپیکر صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پسینے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ اعتماد کا ووٹ روکنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ جو ہے، اب 70 لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، ان کا تو معطل ہو گیا، اور اسی لیے یہ پاکستان کے اندر آئینی اور جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے اس طرح کی اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ میں پہلے سے کیا تھا کہ کیا آپ کو اوپر سے مثبت اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں جن سے آپ کو گھیرا تھا، ان کی بجائے انہوں نے عدلیہ کو سخت سوال کر رہے ہیں، آپ کو مثبت سارے ملنے شروع ہو گئے ہیں جن سے آپ کو گھیرا تھا، انہوں نے عدلیہ کو آپ کی دلجوئی کے لیے آگے کر دیا ہے، اور عدلیہ کے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے قومی اسمبلی کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آتا ہوں لاہور کا، جنہوں نے کل ایک تاریخ رقم کی۔ عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی عدالت میں، قانونی طور کے اوپر تو بہت نظیریں ہیں، بہت پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ان کی پیشی کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ جج صاحبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے۔ اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کل کے حالات دیکھتا ہوں، تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کیں، وہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہ ہو، اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا، نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے۔ میڈیکلی امپاسبل ہے کہ آپ جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اتنے رش میں ایک جھٹکا لگے گا، پھر 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سو سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بلانا درست نہیں تھا۔ تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں، لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جا رہی ہے جج صاحبان کے خلاف، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے۔ اور یہ جس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھیے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریٹ کیا ہے،
خصوصاً انہوں نے جو 5 ججز جو کہ پیناما میں شامل تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، جس میں سینئر ججز جو ہیں جسٹس اعز الحسن شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے، ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آدھے جج ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو صبح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ ہو گیا کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں، یہ وہ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفر جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے سے کیا تھا کہ کیا اب آپ کو اوپر سے مثبت اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں، جن سے آپ کو گھیرا تھا ان کی بجائے انہوں نے عدلیہ کو 7 سال کر دے، آپ کو مثبت سارے ملنے شروع ہو گئے ہیں، جن سے آپ کو گھیرا تھا انہوں نے عدلیہ کو آپ کی دلجوئی کے لیے آگے کر دیا ہے، اور عدلیہ کے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے قومی اسمبلی کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اشارے اوپر کے بجائے عوام کی طرف سے مثبت ہوئے ہیں۔ عوام کا جو پریشر ہے نا وہ مثبت اشاروں کی طرف لے کے گیا ہے۔ کوئی پاکستان میں اس وقت اتنا بڑا انقلاب جو پاکستان کے لوگ لے کے آئے ہیں عمران خان کی قیادت میں انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں۔ اور ابھی مجھے مسرت نے بتایا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے احمد نیازی صاحب کے خلاف، حسان صاحب کے خلاف اور 14 لوگوں کے خلاف، ساری خان صاحب کی جو سیکورٹی ٹیم ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی عمران خان کو سیکورٹی نہ دیں اور ان کی سیکورٹی کے اوپر بھی پرچہ درج کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بنایا ہے کہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ ہٹا دی جائے تاکہ ان کی جان کو، سوائے عمران خان کی فزیکل ایلیمینیشن کے، اس وقت اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بچ پائے گی، اور عمران خان کو بار بار جو ہے وہ ان کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہم پھر اس کو وارن کرتے ہیں، اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، پہلے بھی جو لوگ تھے وہی لوگ اب بھی ذمہ دار ہوں۔ شکریہ۔